خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت اور بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی تو نہیں تھے، مگر اللہ تعالی نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہے، اور جب وہ اسلام لائے تو پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت پھیلی۔ صحیح قول کے مطابق، اس کی میں مزید تفصیل آخر میں بیان کروں گا، فی الحال اشارہ دیتا ہوا چلتا ہوں۔ صحیح قول کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 25 یا 26 ذو الحجہ کو ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کے کچھ فضائل پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو ان کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بات کریں تو ان کے ایمان کی گواہی خود زبان رسالت سے مل گئی ہمیں، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی دی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے اپنے نفس کے، یعنی مجھ سے زیادہ محبوب آپ نہیں ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر نہیں، ایمان کی تکمیل تیری ابھی تک نہیں ہوئی۔ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک
من نفسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب تیرے ایمان کی تکمیل ہوئی اے عمر۔ یہ ہے وہ شخصیت کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے دین پر ہونے کی بھی نبوی گواہی موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دین پر ہونے کی نبوی گواہی موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں کو وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، انہوں نے کچھ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کی قمیض سینے تک ہے اور بعض کی قمیض سینے سے بھی اوپر ہے۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ، اور مجھ پر عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے خواب کے اندر، میں نے دیکھا کہ ان کی قمیض نے ان کو پورا ڈھانکا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چل رہے ہیں تو ان کی قمیض پیچھے گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس کی تعبیر تو بتائیں۔ فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، کہ بعض لوگ ایسے تھے جو دین میں مکمل داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی قمیضیں سینے تک تھیں، بعض بالکل تھوڑے سے داخل ہوئے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادخلوا فی السلم کافہ کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے شعبوں میں دین کو کتنا نافذ کیا ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ممکن ہے آپ کو برا لگے، کہ آج ہم نے اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہیں کیا ہوا، بلکہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص اپنے بارے میں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا ہی جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری تجارتیں، ہم نے ان پر، ہماری عبادتیں، ہم نے ان پر دین کو کتنا نافذ کیا ہے۔ ایک مثال دوں گا، اس سے ممکن ہے بات سمجھ آ جائے۔ ہماری خوشیوں کو لے لیں، اور خوشیوں میں بھی ایک خوشی جو ایک شخص کو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے اس کی شادی۔ آپ دیکھیں جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ہم دین کو ایسے سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ گویا ہم دیندار ہیں ہی نہیں۔ ہماری شادیوں میں اتنی خرافات ہوتی ہیں کہ دل تو کرتا ہے اس شادی میں بندہ جائے ہی نہیں۔
اور جب کوئی ناصح، کوئی خیر خواہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ جی کیا کریں، ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ان کی خوشی نہ بنائے تو کس کی بنائے؟ کیا شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ جب آپ خوشی منائیں تو دین کی تمام حدوں کو پارا پارا کر دیں؟ کیا شریعت آپ کو یہ کہتی ہے؟ یہ میں نے صرف ہماری زندگی کے شعبوں میں سے ایک شعبے کی مثال دی ہے، خوشی کی۔ اسی آپ سینکڑوں مثال لے لیں۔ آپ اپنی ذات پر دیکھیں، آپ نے دین اسلام کو کتنا نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال میں دیکھیں، آپ نے دین اسلام کو کتنا نافذ کیا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے عالم ہونے کی، ان کے علم کی گواہی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح بخاری کے اندر ہی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا، میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے اور ناخنوں سے ابل رہا ہے دودھ۔ پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر تو بیان کریں۔ فرمایا اس دودھ سے مراد علم ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی علم کی گواہی بھی زبان نبوت سے ہمیں مل گئی۔ یہاں رک کر بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر اگر دین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس مصروفیت کے دور میں ہم علم کیسے حاصل کریں؟ اگر انٹرنیٹ کی طرف جائیں گے تو یقیناً کسی بہروپیے کا شکار ہو جائیں گے۔ بہروپیے بڑے پڑے ہوئے انٹرنیٹ پر، ایسے سلو پوائزن انجیکشن دیتے ہیں کہ عام عوام ان کو محسوس نہیں کر سکتی۔ تو آپ علم کس طرح حاصل کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مدارس میں جا کر 8 سال پڑھیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آ کر آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ لیتا ہے، آپ مسلمان ہیں نا، کوئی غیر مسلم آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ اس کو اس سوال کے متعلق مطمئن کر سکیں؟ اب اتنا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی ایک شکل جو آج کے اس دور میں مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ مساجد میں جو روزانہ کی بنیاد پر جو دروس ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں۔ جمعے کے خطبات میں تاخیر سے آنے کی بجائے پہل آئیں تاکہ آپ کو بات مکمل سمجھ آ جائے۔ جہاں کہیں بھی درس کا پوسٹر دیکھیں وہاں ضرور جانے کی شرکت کریں، اس سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ دوسری چیز جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جمعیت اہل حدیث سندھ کی ایک بہت ہی بہترین کاوش ہے۔ وہ ہے ہر مہینے جو دعوت اہل حدیث شائع ہوتا ہے، آپ اس کو لازمی لیں۔
اس کو پڑھیں، اس میں موجودہ حالات کے مطابق تمام مضامین شامل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات شیخ محترم استاد محترم کا خطبہ بھی موجود ہوتا ہے، درس بھی موجود ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اقبال کیلانی رحمہ اللہ کا ایک سیٹ آتا ہے، وہ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس میں اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے ہر مسئلے کی مختصر وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کی آپ طہارت کی کتاب لیں، ہے بھی مختصر، اگر آپ ان کی طہارت کی کتابیں لیں تو ایک مسئلہ انہوں نے واضح کیا کہ وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اور نیچے صرف ایک حدیث لے آئے۔ کم از کم آپ کو اس مسئلے کے متعلق ایک حدیث تو معلوم ہو جائے گی۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، طہارت پر موجود ہے، زکوٰۃ کے مسائل پر موجود ہے، عقیدے پر موجود ہے، یہ آپ کو سستی قیمت میں بھی دستیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پھر ایک اور وضاحت میں کروں گا کہ اگر ہم کوئی ایک حدیث سنیں یا پڑھیں تو کیا میں اس حدیث کو، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، کیا میں اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق اس حدیث کو سمجھ لوں؟ جی ہاں، پہلا کام آپ یہی کریں، اس حدیث کو پہلے اپنی طرف سے سمجھ لیں۔ جب سمجھ آ جائے تو اس سمجھ کو سلف کی سمجھ پر پرکھیں۔ سلف کون؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کی سمجھ پر پرکھیں۔ اگر آپ کی سمجھ ان کی سمجھ سے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہ ملے تو کوشش کریں کہ اپنی سمجھ کو ہٹا کر ان کی سمجھ کو لے لیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے وہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ پکڑنا۔ ما انا علیہ و اصحابی، تم اس دین کو اختیار کرو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی کئی احادیث ملیں گے آپ کو۔ تو یہ علم اس طرح سے آپ کو مختصر طور پر کم از کم اتنا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ محبوب مصطفیٰ بھی تھے۔ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس شخص کے کیا ہی کہنے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ فرمایا مردوں میں سے کون محبوب ہے؟ کہا اس کا ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ان کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں پوچھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بتاتے گئے کہ اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے، اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مراد مصطفیٰ بھی تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب رجلین ہذین بأبی جہل وعمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سے جو تجھے محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے تو اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ کیا ہی کہنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا قصہ اگر بیان کرنے پر آئیں تو کافی وقت لگ جائے، لیکن میں آپ کو مختصر ان کی شہادت کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے، امام لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 23 ہجری میں 25 یا 26 ذو الحجہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تک محیط ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفن بھی دیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جبکہ وہ شہید تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سہیب رومی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر صحابہ کے کیا جذبات تھے، ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے جذبات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی مثال اس طرح تھی، ایک سپاہی کی تھی کہ جو سپاہی جنگ میں آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح ہو گئی کہ جو جنگ میں پیچھے ہٹتا ہے اور ہٹتا ہے تو ہٹتا ہی چلا جاتا۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے، اور صحابہ کے کچھ جذبات جو ان کے بارے میں تابعین کے کچھ جذبات تھے، ان میں سے کچھ جذبات آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں سے جو جو اسباق ہمیں اپنی زندگی کے لیے ملتے ہیں، ہمیں ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ